یقیناً دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نا پردے کے حکامات نازل فرمائے ہیں، اور اس میں دو حصے ہیں، ایک ہوتا ہے حجاب اور ایک ہوتا ہے نقاب۔ حجاب تو ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے، چاہے وہ معاشرے کے کسی پہلو میں مصروف عمل ہے، وہ معلمہ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، وہ میڈیا میں کام کر رہی ہے، وہ کسی محکمہ صحت کے اندر ملازمت کر رہی ہے، جہاں بھی ہے وہ تو حجاب کرنا، جیسے ابھی ہمارا بیان ہے، یہ اس کو حجاب کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پاک میں اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ یہ قرآن پاک میں ارشاد، سورہ الاحزاب کا آخری رکوع ہے، آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ آخر تک یہ پوری آیہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب جو ہے یہ ہر مسلمان عورت پہ فرض کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نقاب کا، نقاب ہوتا ہے چہرے کو ڈھانپنا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے اہل علم جیسے شیخ البانی اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بھی یہ رائے تھی، وہ فرماتے تھے کہ چہرے کا نقاب کرنا یہ امہات المومنین پہ فرض تھا، ازواج مطہرات پہ فرض تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اوپر فرض تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا پہ فرض تھا، لیکن جو عام امت کی خواتین ہیں نا یہ ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ چہرہ ڈھانپ لیں تو یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، یہ ان کی رائے۔ موجودہ دور میں قرآن پاک نے ایک ہمیں اصول زندگی عطا کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کے دین کی تعلیمات پہ عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں تمہیں دین کا حکم دوں اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اگر ایک خاتون کے اندر استطاعت ہے کہ وہ نقاب بھی کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے، اگر استطاعت نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے کاروبار کے لحاظ سے، ملازمت کے لحاظ سے، تو کوئی پابندی کسی یورپ کے معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے، تو نقاب اس پہ فرض نہیں ہے۔ یہ بہت سارے اہل علم کی رائے ہے، بہت بڑا باریکی یہ نکتہ ہے۔ البتہ حجاب جو ہے یہ فرض ہے، حجاب میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، حجاب سے کوئی عورت مستثنا نہیں ہے سوائے ان عورتوں کے جو بوڑھی ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بوڑھی ہو گئیں لا یرجون نکاحا، ان کا بھی نکاح ہی نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، یعنی اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، دادی نانی اس طرح کی بن گئی۔ میں ایک صرف ایک جملہ، جو لوگ خواتین کا آج کے معاشرے میں اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا اپنا ان کو حق نہیں دیتے ہیں یا ان کا حق تلفی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے شاہ صاحب، وہ بتائیے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب مثال تھی۔ ایک خادم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہماری ماں کے گھر سے حضرت صفیہ چونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی اور ان کے گھر میں وہ سردارانہ انداز چلتا تھا، تو انہوں نے خاص گوشت پکا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو جب وہ غلام لے کر آیا نا تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، تو حضرت عائشہ کو بڑی غیرت سی آئی کہ میرے سوکن کے گھر سے یہ آ گیا، تو انہوں نے اس طرح ہاتھ مارا تو وہ برتن نیچے گر کے ٹوٹ گیا، وہ گوشت بھی نیچے گر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے، جلدی سے آپ نے دست مبارک سے اس گوشت کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو دھویا اور ایک نیا برتن اس کے جواب میں اس کو خادم کو دیا اور فرمایا کہ غارت امک، تیری ماں عائشہ کو ذرا غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ لے جو برتن ذکر نہ کرنا وہاں جا کر کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ اس طرح لگنے سے یہ برتن ٹوٹ گیا، یہ ذکر ہی نہ کرنا، خاموش رہنا۔ تو اندازہ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کیا۔ اچھا شاہ صاحب اس کو سم اپ اگر کر دیں، یعنی ہم جو کردار سازی کی بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا جو معاشرے میں جو کردار ہے، کون کون سے وہ کمپوننٹس ہیں جس کو وہ اگر ہم انکلوڈ کریں تو ایک بہت ہی اچھا اور پازیٹیو کردار سازی خواتین کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ماں کی حیثیت سے بہترین تعلیم گاہ، سب سے پہلی درس گاہ ایک بچے کی اس کی ماں ہے۔ کتنے ہم اہل اللہ کی باتیں سنتے ہیں، وہ گھر سے جب پہلی دفعہ پڑھنے گئے مسجد میں تو استاد نے کہا پڑھو یہاں سے، تو بسم اللہ پڑھانا چاہیے، تو انہوں نے پتہ چلا کہ اس کو 3 پارے حفظ ہو چکے ہیں اور اس کی ماں حافظہ تھی، اس سے سن کے حفظ ہو گئے۔ تو ایک ماں جو سب سے پہلی درس گئے، اس کے بعد ایک اچھی بیوی وہ اپنے خامد کو میں سمجھ اپنی قناعت کے ساتھ، کفایت شاری کے ساتھ حرام چیزوں سے بچا سکتی۔ میں ایک
اللہ والی خاتون کی بات آج ہی پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہے اپنے خاوند سے کہ نصبرو علی الجوع ولا نصبرو علی الحرام، اے میرے سر کے تاج، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، غربت میں رہ سکتے ہیں، حرام پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے گھر میں حرام مت لے کے آنا۔ تو بیوی اپنے خامد کو ملاوٹ سے، رشوت سے، حرام کمائی سے بالکل روک سکتی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ایک میں سمجھتا ہوں۔ تو تیسرا ہے ایک بہن کی حیثیت سے، اگر آپ بڑی بہن ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کا، اور اگر آپ چھوٹی بہن ہیں تو اپنے بڑے بھائیوں کو بھی آپ اپنے حسن سلوک سے نماز کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک خاتون کے اندر اللہ پاک نے بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کے اندر، دیکھیں ایک عورت ہی صلہ رحمی کرتی ہے، وہ خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے، سسرال کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے، اپنے والدین کا بھی احترام کرواتی ہے، اپنے سسرال میں جو اس کے بہن بھائی دوسرے لگتے ہیں شوہر کی طرف سے ان کا بھی وہ خیال کرتی ہے۔ تو پورے خاندان کا جو سسٹم ہے ایک عورت سے ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے ایک عورت جو، اور خاندان جو ہوتا ہے یہ معاشرے کی اکائی ہوتی ہے، گھر جو ہے ایک معاشرے سوسائٹی کی اکائی ہوتی ہیں، تو وہ بنیادیں وہی فراہم کرتی ہے ایک سوسائٹی کو تشکیل دینے کی، معاشرے کو تشکیل دینے کی، ہر لحاظ سے، تعلیم کے اعتبار سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی، اور امن و امان کے اعتبار سے۔ اسی لیے دیکھیں جو ماں ہوتی ہے نا، ہم اپنے وطن کو کیا کہتے ہیں، یہ مادر وطن ہے، یعنی اس کے اندر امن ملتا ہے، استقرار ملتا ہے، استحکام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ریاست ماں کی جی ماں کیسی ہے۔ تو یقیناً جو ماں ہوتی ہے نا وہاں امن ہوتا ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے۔ تو عورت جو ہے یہ پورے معاشرے کی امن کی ضمانت ہے، استقرار کی ضمانت ہے، استحکام کی ضمانت ہے، ترقی کی ضمانت ہے۔ اور بلکہ میں نے ایک جملہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر عظیم مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایجاد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک جو عورت ہے اللہ نے اس کا وجود ہی اتنا برکت والا بنایا، تو یقیناً جی